السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قرآن کی مجالس کا اہتمام کرنا۔ رمضان کے بابرکت مہینے سے اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کرنے کے لیے اکثر گھروں میں قرآن کی مجالس کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں دورہ قرآن کروایا جاتا ہے، تلاوت کو سنوایا جاتا ہے، جس سے کہ عبادت میں مزید خوش و خضوع پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی مجلس میں جب ایک جماعت اکٹھی ہوتی ہے، اللہ کا نام پکار رہی ہوتی ہے، تو اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور رمضان میں لوگ زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ نہ صرف اس چیز کا اہتمام ہم نے رمضان میں کرنا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ہم نے قرآن کی جو مجالس ہیں، جو محفل ہے قرآن کی، اس کے ساتھ ہم نے جڑے رہنا ہے۔ درس و تدریس کے اس سلسلے کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے اور اس کو قائم دائم رکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوں۔ دیکھیں کہ اگر انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر انسان یہ چاہے کہ فرشتے اس پر سایہ کریں اور اللہ کی ذات فرشتوں میں اس کا ذکر کرے، تو اس کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی قرآن کی مجالس کے ساتھ جڑا رہے، اور جیسے ہی کوئی بلائے قرآن سیکھنے کے لیے یا کچھ سننے کے لیے دین کے متعلق کوئی بات، تو فوری سے جانا چاہیے، کیونکہ اگر انسان ایسا نہیں کرے گا تو اس پر عذاب بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی، پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو مصروفیات ہیں، جو گھروں کی مصروفیات ہیں یا دنیاوی مصروفیات جو ہم نے خود پر لاگو کر لی ہوئی ہیں، اس میں سے ہم اپنا وقت نکال کر قرآن کو بھی دیں، اپنی تجوید کو بہتر بنائیں اور حدیث کو سیکھیں، ذکر و اذکار کی فضیلت و اہمیت کو جانیں، اور شریعت نے جو احکامات ہم پر لاگو کیے ہیں ان کو جاننے کی ہم کوشش کریں۔ اب دیکھیں کہ دین کی مجالس کا اس قدر اجر و ثواب ہے کہ ابھی ہم نے قرآن وہاں پڑھنا بھی شروع نہیں کیا، یا کچھ ہم نے جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے اس کو سننا بھی شروع نہیں کیا، لیکن ہمارے صرف مجلس میں حاضر ہونے کی ہی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمانا شروع کر دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ 3 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آئے، 2 آگے آ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ ان میں سے ایک نے جب وہاں گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا، دوسرا مجلس میں پیچھے بیٹھ گیا، یعنی جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، اور تیسرا واپس لوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجلس سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں تمہیں ان 3 اشخاص کے متعلق نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرف بڑھا اور اللہ نے اسے جگہ دی، یعنی وہ اگلی صف میں آ گیا اپنی جگہ کو بناتے ہوئے۔ دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرما گیا۔ تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے آگے بیٹھا جائے، آگے کی صف کو مکمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آگے بڑھا تو اللہ نے اس کو جگہ دی، اور جو شخص آگے بڑھنے سے شرما گیا تو اللہ بھی شرما گیا، اور تیسرا جو ہے کہ وہ جگہ نہ پا کر واپس مڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ اسی طرح دیکھیں کہ دین کی جو مجلس ہے اس کا کس قدر اجر و ثواب ہے کہ جب انسان وہاں پہ بیٹھتا ہے اور وہ کسی کو کشادگی عطا فرماتا ہے، یعنی کسی کو وہ جگہ دیتا ہے، تو اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ بھی ایسے شخص کے دل میں کشادگی اور محبت ڈال دیتا ہے، جیسے کہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، دوسروں کے لیے جگہ بناؤ گے تو اللہ تمہارے دل میں بھی کشادگی ڈال دے گا اور آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اسی طرح مجلس میں کشادگی دینا رزق میں برکت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کر رہے ہو تو اللہ تمہارے رزق میں کشادگی پیدا کرے گا۔
اسی طرح مجلس میں کشادگی قبر میں کشادگی کا باعث ہے۔ دنیا میں جو کسی کے لیے آسانی کرتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، تو اللہ قبر میں بھی وسعت دے گا۔ اسی طرح فرمایا جو لوگ دنیا میں لوگوں کے لیے جگہ بناتے ہیں، اللہ جنت میں ان کی جگہ کو وسیع کرتا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ کس قدر مجلس کی فضیلت و اہمیت ہے کہ انسان ابھی وہاں داخل ہوا ہے لیکن اس پر رحمت و برکت نازل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح مجلس کے اختتام پر جو دعا کی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اس پر اس قدر اجر و ثواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلمات اس ذکر کی مجلس میں مہر ثابت ہوں گے، اور جس نے اسے کسی لغو مجلس میں کہا تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ قرآن کی مجلس کی فضیلت و اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس رمضان میں یہ بھی دعا اللہ سے کرنی ہے کہ اللہ جیسے میں رمضان میں قرآن کی مجالس کے ساتھ درس و تدریس کے ساتھ میں جڑی رہی، اسی طرح رمضان کے بعد بھی میں نے اپنا یہ معمول قائم و دائم رکھنا ہے اور قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔